السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا نے بے شمار بہادروں، جنگجوؤں، سپہ سالاروں، فاتحین اور لیڈروں کو دیکھا جن کے ہاتھوں ملک فتح ہوئے، لشکروں کو شکست ہوئی، حکومتوں کی بنیاد رکھی گئی، مگر 1400 سال قبل عرب کے صحرا میں ایک ایسے بہادر نے جنم لیا جس نے ان تمام فاتحین کو اپنی جرأت اور شجاعت سے معمولی ثابت کر دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان تمام تاریخی شخصیات کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس بہادر نوجوان کو دوسرے پلڑے میں، تو وہ ایک نوجوان ہی ان تمام لوگوں پر بھاری پڑے گا۔ عربوں کے اس شیر کو تاریخ علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتی ہے، جس کا دل صرف 10 سال کی عمر میں اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا اور ایمان کی قوت نے انہیں دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین فاتح ثابت کیا۔ حیدر کرار امام علیہ علیہ السلام کی پیدائش 30 عام الفیل کے ماہ رجب میں ہوئی۔ آپ کے والد جناب ابو طالب ایک نیک، عادل اور قریش کے قابل احترام شخص تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حامی تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچپن سے ابو طالب کی کفالت میں تھے۔ حضرت علی کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اس لیے آپ کو مولد کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، اس لیے حضرت علی کی پرورش بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں ہوئی۔ پہلی وحی کے بعد آپ پر سب سے پہلے جس شخص نے ایمان لایا وہ مولا علی علیہ السلام تھے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 برس تھی، نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اطراف کے پہاڑوں میں حضرت علی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا تھا، پھر اسلام کی کھلی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے مشرکین مکہ پر ظلم و ستم کرنے لگے تو ہجرت کا حکم ہوا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ جس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کی سازش کی، لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سونے کا ارادہ کیا، اور اس طرح آپ اصحاب کے ساتھ ہجرت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین انصار کو بھائی بنایا، جبکہ حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ تو غزوہ بدر، خندق اور حنین نے حضرت علی کی بہادری اور غدیر میں حضرت علی کے متعلق نبی کا اعلان کرنا، من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ کی بلند ترین فضیلت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو ابو تراب اور اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر جیسے القاب ملے ہیں۔ ان القاب کے پیچھے نہایت دلچسپ واقعہ ہے۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑا تو خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سمیت حملہ کیا، خیبر کے اطراف کے قلعے کو تو فتح کر لیا، مگر وہاں موجود یہودیوں کا سب سے عظیم قلعہ قاموس فتح کرنا آسان نہ تھا۔ بڑے بڑے کمار صحابہ نے کوشش کی، مگر وہ ناکام رہے۔ یہودیوں کے تیر انداز اور قلعے کے وہ مضبوط دیوار فتح کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بنی رہی، لہٰذا ایک صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھوں میں دوں گا جس کے ہاتھوں قلعہ خیبر فتح ہوگی، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام کو ساری رات نیند نہ آئی، سب کی یہی چاہت تھی کہ اگلی صبح جھنڈا انہیں ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور حضرت علی کے ہاتھوں میں علم دیا، انہیں قلعے کی طرف روانہ فرمایا اور دعا فرمائی۔ جب حضرت علی قلعے کے پاس پہنچے تو یہودیوں کا سپہ سالار مرحب رجس پڑھتا ہوا باہر آیا۔ اس نے کہا، خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش اور بہادر ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے جواب دیا یہ شعر پڑھتے ہوئے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھاڑ کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب تیزی سے آگے بڑھا اور آپ پر وار کیا، مگر مولا علی علیہ السلام نے ایسا حربہ اپنایا کہ 2 یا 3 وار کرنے کے بعد بھی وہ ناکام رہا، اور ذوالفقار کی چمکتی ہوئی وار اس کے سر میں اتر گئی، جس سے وہ زمین پر گر پڑا، اور پلک جھپکتے ہی خیبر کے 2 قامت پہلوان کا کام تمام ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی یہودی لشکر نے حملہ کر دیا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں مولا علی علیہ السلام جوان مردی اور شجاعت سے لڑتے رہے۔ میدان میں ہر طرف ذوالفقار کی واہی دکھائی دے رہی تھی۔ روایت کے مطابق جب ایک سپاہی نے حضرت علی پر وار کیا تو آپ کی ڈھال زمین پر گر گئی، لہٰذا آپ نے قلعہ خیبر کا مضبوط دروازہ ہی اکھاڑ دیا اور اپنے قوی بازوؤں سے اسے اٹھا کر ڈھال کے
طور پر استعمال کرنے لگے۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب اس دروازے کو اٹھایا گیا تو وہ اتنا وزنی تھا کہ 1 2 یا 5 10 نہیں بلکہ پورے 70 لوگوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا تھا۔ اس جنگ میں حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام نے صفوں کے صفیں الٹا کر رکھ دی اور یہودیوں کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو دھول چٹا دی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی بہادری سے یہودیوں کی جنگی طاقت اور شان کو پارا پارا کر رکھ دیا۔ آپ ہر میدان میں فاتح رہے اور اسلام کے سرسبز چمن کو اپنے خون سے سینچا۔ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام جیسی بے مثال جرأت و حوصلہ مندانہ کردار تاریخ میں ملنا ایک ناممکن امر ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ایسی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔